اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 مئی 2022 ہم اپنے درس کا جو سلسلہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اسی کو جاری رکھیں گے۔ ہم نے پچھلی کلاسز کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 کے حوالے سے مختلف جو باتیں مشہور ہیں ان کے بارے میں مکمل تفصیل جان لی ہے۔ ہم لوگوں نے اس آیت کے اندر سلیمان رسول اللہ کا جو ذکر آیا ہے اس کے بارے میں بھی سمجھ لیا کہ ان کے بارے میں کیا کیا باتیں وضع کی گئی ہیں، گھڑی گئی ہیں، افسانے بنائے گئے ہیں بائبل کے اندر، اور وہاں سے مستعار لیا ہوا تفاسیر قرآن کے اندر جو ہمارے مفسرین نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے کہاں سے اس کو لیا ہے وہ بھی ہم نے سمجھ لیا تھا۔ ہم لوگوں نے اس آیت کے اندر شیاطین کے بارے میں دیکھا کہ شیاطین اللہ تعالی نے جو ما تتلو الشیاطین کہا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ ہم لوگوں نے سحر کے بارے میں سمجھ لیا تھا کہ سحر کا معنی عربی زبان کے اندر ایسے دھوکے کے ہیں کہ اس کی حقیقت کو کوئی سمجھ نہ سکے، دھوکہ ایسے دیا جائے لطیف پیرائے میں کہ دھوکے دینے والے کا معلوم ہی نہیں ہو کہ اس نے دھوکہ کیسے دیا ہے۔ اس کے اوپر میں نے ضمنی کافی ساری قرآن کی آیتیں رکھ دی تھیں۔ موسیٰ رسول اللہ کا واقعہ بھی سامنے آ گیا تھا، وہ ساحرین جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اس کی بھی تفصیل میں نے بیان کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انما صنعوا کید ساحر قرار دیا۔ صنع کا معنی عربی زبان میں معروف اگر آپ جاننا چاہیں تو صنعت کاری اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ صنعت کسے کہتے ہیں؟ صنعت کسی چیز کو بنانا، اپنے فن سے کسی چیز کو تیار کرنا جس میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا جائے اس کو صنعت کہتے ہیں۔ جس سے مصنع جہاں فیکٹریز وغیرہ لگی ہوتی ہیں تو مصنع کہتے ہیں فیکٹری کو، مصانع اس کی جمع آتی ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں پر کوئی اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہو، اپنے فن سے کسی چیز کو تخلیق کر رہا ہو، اس کو صنعت کہتے ہیں، صنع۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا انما صنعوا، انما کا لفظ ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، حصر کے لیے آتا ہے، یعنی بتاتا ہے کہ صرف اور صرف یہی معاملہ تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انما صنعوا کید ساحر، قید آپ دیکھیں نا کس طرح قرآن نے بیان کیا ہے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنا واضح بیان کرنے کے بعد بھی ہم سحر کے معنی میں اختلاف کر کے بیٹھے ہیں۔ انما صنعوا قرآن میں جہاں موسیٰ کا واقعہ ہے، موسیٰ رسول اللہ کا، وہاں پر فرمایا انما صنعوا کید ساحر۔ اب صنعوا کا معنی میں نے کیا بتایا؟ صنعت کاری، فن کاری، یعنی کہ فن سے کسی چیز کو تخلیق کر لینا۔ تو فرماتے ہیں انما صنعوا کہ موسیٰ انہوں نے، یہ ان کی فنکاری ہے جس سے انہوں نے یہ پورا سینیریو کریٹ کیا ہے۔ قید ساحر، قید کسے کہتے ہیں؟ قرآن کے اندر آپ جا کے دیکھ لیجئے، وَأَكِيدُ قَيْدًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں بھی تدبیر کروں گا۔ تو ایک ایسی تدبیر کہ جو بہت گہرائی میں اور بہت تفصیل سے کسی چیز کو سمجھ بوجھ کے بعد کی جائے اس کو تدبیر کہتے ہیں۔ تدبیر کا لفظ ہی دبر سے ہے، گہرائی میں جانا، جڑ میں جانا۔ قید ساحر، یہ تو وہ چالیں ہیں، ساحرین کی چالیں ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ پورا سینیریو کریٹ کیا ہے۔ انما صنعوا قید ساحر کا یہ معنی ہے۔ اب بتائیے اس میں کس چیز کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے؟ انما صنعوا صنعت کاری ہے، ان کی فنکاری ہے، اور یہ فنکاری کیسے وجود میں آئی ہے؟ قید ساحر، یہ ساحر کی تدبیر ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ پوری صنعت کاری آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اس کے پورا میں نے پچھلی کلاس میں بیان کر دیا تھا، صرف میں ایک ریمائنڈ کے لیے یہاں پر بیان کر رہا ہوں۔ یہ جگہ اسی واقعے کو بیان فرمایا تلقف ما صنعوا، کہ جو انہوں نے صنعت کاری کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو حجت و برہان دی گئی ہے وہ اس کو ختم کر دے گی، اس کے سامنے نہیں ٹک سکتی یہ چیزیں۔
ایک جگہ آیا تلقف ما یأفکون، افک معروف ورڈ ہے، افک کا مطلب ہی عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کسی چیز کو پھیر دینا، حقیقت سے پھیر دینا، جھوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے افک، افک و مفترا قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ تلقف ما یأفکون کہ جو انہوں نے افک یعنی کہ جو گھڑا ہے، جھوٹ بنایا ہے، اس کو یہ نگل جائے گا۔ تو وہاں ہم نے بہت تفصیل سے جان لیا تھا کہ سحر کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر۔ پھر ہم لوگوں نے ایک سیشن کے اندر ملوکیت کے بارے میں جانا تھا کہ جو براہ راست ملوکیت کے اوپر طعن کرتے ہیں، تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کہا ملک سلیمان، کہ سلیمان کی ملوکیت۔ تو اگر آپ ملوکیت کو حرام سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے براہ راست سلیمان رسول اللہ کی ملوکیت کے اوپر طعن کیا ہے، اس ملوکیت پر طعن کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور مثال قرآن میں بیان کیا ہے۔ فرمایا نعم العبد انہ اواب، یہ تو نعم العبد ہے، آپ نے ان کے اوپر طعن کر دیا کیونکہ یہ ملوکیت کو ان کی طرف سے ہی بنائی ہوئی تھی نا۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ملوکیت اور مذہب کی جو تفریق ہے یہ کب وجود میں آئی تھی؟ جب میں نے بتایا تھا کہ آپ کے سامنے رکھی تھی یہ بات کہ جب دین کو ٹکڑے کر دیا گیا۔ دین تو آپ کے پورے نظام کو گھیرے ہوئے ہے نا، کہ آپ کا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، جس سے آپ کی انفرادی اور اجتماعی جو زندگی ہے وہ تشکیل پا جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو بیچ میں سے بریک کر دیں، آپ اگر دنیاوی معاملات ارباب سیاست کے ثبوت کر دیں کہ تمہارا حکم چلے گا، دنیا کے معاملات میں تمہارا حکم چلے گا، تو لازمی طور پر آپ کو مذہب کو الگ کرنا پڑے گا کہ دنیاوی معاملات ان کے ہاتھ سے چلیں گے تو آخرت کے معاملات کے لیے مجھے ایک الگ پیرایا چاہیے جس میں آپ اطیع اللہ و اطیع رسول کو اس پیرائے سے خاص کر دیں گے، یعنی کہ آپ مذہب کو الگ کر دیں گے۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب مذہب اور ملوکیت کو الگ الگ کر دیا گیا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دین کو ٹکڑے کرنے کے بعد مذہب اور ملوکیت کا وجود آیا تھا، یعنی اگر یہ دونوں مل جاتے ہیں تو دین تشکیل پاتا ہے، لیکن اگر ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو پھر جو دین کا نتیجہ حاصل ہونا تھا وہ حاصل نہیں ہو پاتا، بلکہ اس کے الٹ ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ لیں کہ پانی کی اگر آپ جوس کر دیں، پانی کا ایک قطرہ لیں اور اس کے جوس، اس میں سے ہائیڈروجن کو الگ کر دیں، آکسیجن کو الگ کر دیں، ہائیڈروجن کو الگ کر دیں گے، آکسیجن کو الگ کر دیں گے، تو آکسیجن تو خود جلانے کے کام آتی ہے، جبکہ پانی کی صرف کیا بجھانے کے کام آتا ہے، یعنی کہ اپوزٹ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پانی آپ کی پیاس کو بجھائے گا بھی اور آگ کو بجھانے کے کام بھی آئے گا، لیکن اگر آپ اس کو ٹکڑے کر دیں گے، ہائیڈروجن کو الگ کر دیں، آکسیجن کو الگ کر دیں، تو ہائیڈروجن تو خود جلانے کے کام آتا ہے، اور آکسیجن جس چیز کے اندر ہوتا ہے اس میں آگ زیادہ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بجائے نتیجہ مثبت آنے کے منفی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے جب دین کو ٹکڑے کیا گیا تو دین اجتماعیت چاہ رہا تھا، دین چاہتا تھا کہ تفریق ختم ہو اور اجتماعیت پیدا ہو، اتحاد پیدا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اتحاد سے بڑا لفظ استعمال کیا ہے، تالیف قلوب وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اس میں بڑا فرق ہے، اتحاد میں اور تالیف میں بڑا فرق ہے۔ اتحاد کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو ایک جگہ رکھ دیا جائے، متحد کر دیا جائے۔ تالیف کے اندر دونوں ضم ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے اندر، ایک چیز دوسری چیز کے اندر ایسے ضم ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، جیسے کہ مسلمانوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ ضم ہو جاتے ہیں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اس کو تالیف قلب کہتے ہیں۔ اتحاد میں تو آپ کو معلوم ہے، اتحاد تو آپ کا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتا۔ اتحاد کو اس کے ساتھ، اتحاد کا مطلب فقط اتنا ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ آج جب تالیف کی بات کرتے ہیں تو تالیف میں دونوں ضم ہو جاتے ہیں، جدائی نہیں ہوتی ان کے درمیان۔ تو اگر آپ جب یہ کام کریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ جدائیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دین تالیف چاہ رہا تھا، اجتماعیت چاہ رہا تھا، اب جیسے ہی آپ نے اس کو الگ الگ کر دیا، ٹکڑے کر دیا، تو اب اس کا اپوزٹ ریئیکشن آنا شروع ہو گیا کہ اب آپ کے معاشرے کے اندر
تفریق اور فرقے بننا شروع ہو گئے، سب پارا پارا ہو گیا آپ کا جو تعریف تھی۔ یہ سب باتیں میں نے آپ کے سامنے اس سیشن کے اندر رکھی تھی جس میں ہم نے ملوکیت اور مذہبیت اس کا جائزہ لیا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی تھی کہ جمہوریت اور خلافت کی جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں تو ان کی خلافت خود جمہوریت کا دوسرا نام ہے، کیونکہ ان کی خلافت کے اندر خلیفہ صرف وہ ہو سکتا ہے اور خلیفہ کا چناؤ صرف اس بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ جو ان کے پیرو ہوں، یعنی کہ جو ان کے پیروکار ہیں وہی چناؤ کرتے ہیں۔ تو وہ تو اپنے جسوں کو چناؤ کریں گے تو اس میں تو پھر اہلیت کی بات ہی نہیں آتی ہے۔ اگر دیوبندی مسلک کا کوئی خلیفہ تیار کر رہا ہے تو دیوبند والے ہی اس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، بریلوی تو کبھی سپورٹ نہیں کرے گا اس کو۔ تو یہ تو خود جمہوریت کی دوسری قسم ہے، آپ اس کو خلافت کا نام دیں یا جمہوریت کا نام دیں، ہے ایک ہی چیز، کیونکہ آپ نے جس سسٹم کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی بنیادی غلط ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آپ کو کس طریقے سے نظام لاگو کرنا ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نظام کس بنیاد پہ لاگو کرنا ہے، پہلے اس پہ تو آئیں، بعد میں نظام کیسے قائم ہوگا اس پہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے۔ یہ سب باتیں میں نے آپ کے سامنے پچھلے 4 سیشن کے اندر رکھ دی تھیں۔ اب ہم لوگ اس سے آگے بڑھ کر ذرا ہاروت و ماروت کی طرف جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس آیت کے ابتدا سے ہی آپ دیکھ لیجئے کہ معاشرہ اور ریاست کی بات شروع ہوئی ہے، تو ہم ریاستی لیول پہ سمجھیں گے اور ہم اس کو اگر انفرادی لیول پہ سمجھنا شروع ہوں گے کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی آیت۔ یہ ایک اصول ہے، اگر آپ کو قرآن کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کا جو اسلوب بیان ہے جن لوگوں سے ہے، تو پہلے آپ کو معاشروں کے بارے میں جاننا پڑے گا کہ معاشروں کے اندر کس طرح کے لوگ رہتے ہیں، رویے کیا ہوتے ہیں، اور قرآن ان رویوں کے مطابق بات کرتا ہے، تو آپ کو بات سمجھ میں آنا شروع ہوگی۔ اسی طریقے سے قرآن انفرادی زندگی کے بارے میں کیا بات کرتا ہے اور اجتماعی زندگی کے بارے میں کیا بات کرتا ہے، حکومتی لیول کے بارے میں کیا بات کرتا ہے، علاقائی لیول کے بارے میں کیا بات کرتا ہے، اس طرز کے مطابق سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے سحر کی۔ آپ دیکھتے جائے گا آیت کو، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، میں ابھی ترجمہ کروں گا روایتی ترجمہ، میں پہلے روایت ترجمہ کروں گا جو روایت ہمارے یہاں موجود ہے اس کے مطابق، پھر اس کے بعد ترجمے کا دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم پہلے اس کے مطابق بھی تو سمجھیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ کیا انہوں نے جس انداز میں اس آیت کو پیش کیا ہے کیا وہ بھی درست ہے یا نہیں ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں پہلے اپنا موقف پیش کر دوں، وہ کہیں ہمارا موقف تو آپ نے چیک ہی نہیں کیا ہے۔ تو وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وَمَاروت، ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے کہ یہاں پر جو وما آیا ہے کہتے ہیں کہ یہ مائے موصولہ ہے، اور اس کا واو کا جو ربط بتاتے ہیں وَاتَّبَعُوا سے، کہتے ہیں کہ اتباع کی انہوں نے، یعنی ان لوگوں نے جو اللہ کے قانون کے خلاف عمل کرنے والے ہیں۔ پہلے انہوں نے اتباع کس کی ہے؟ تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان کی اتباع کی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَاتَّبَعُوا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اب انہوں نے پیروی کس کی ہے؟ جو کچھ، یہاں پر ترجمہ انہوں نے کیا ہے جو کچھ، وَمَا أُنزِلَ، اور جو کچھ نازل کیا گیا علی الملکین، ملکین پر، یعنی کہ 2 فرشتوں پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کے بھی پیچھے پیچھے چلے۔ بابل، بابل عراق کا ایک قدیم شہر ہے، اس کا نام ہے جس کو بیبیلون کہتے ہیں انگلش کے اندر۔ بابل میں جو کچھ 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا اس کے بھی یہ پیچھے پیچھے چلے ہیں، اس کی بھی اتباع کی ہے۔ اور یہ نازل کس پہ کیا گیا تھا؟ تو اس ملکین کے نام لکھے ہیں ہاروت و ماروت، ہاروت و ماروت پر، یعنی کہ جو کچھ نازل کیا گیا بابل میں 2 فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت پر، اس کے بھی انہوں نے پیچھے پیچھے چل کر اس کی پیروی کی ہے۔ اب سب سے پہلے تو آپ یہاں پر ہاروت اور ماروت کو سمجھ لیں کہ ہاروت اور ماروت یہ کیا ہیں۔ ہاروت ہرت اور مرت، ویسے تو یہ اس میں علم ہے
غیر عربی لفظ ہے، عربی کے اندر دوسری زبان سے شامل ہوا ہے۔ تو ہاروت و ماروت ہر اور مرد سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، توڑ پھوڑ دینا، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی طریقے سے کسی چیز کے اندر فساد پیدا کر دینا، فساد پیدا کرنے والے، توڑ پھوڑ کرنے والے، اختلاف برپا کرنے والے، اتفاق کو ختم کر دینے والے، جس معنی میں بھی توڑ پھوڑ استعمال ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے ریاست کی بات ہو رہی ہے تو چیزوں کے توڑ پھوڑ کی بات تو نہیں ہو سکتی ہے، معاشروں کے اندر جو اتفاق موجود ہے ان کے درمیان جدائی کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ہاروت و ماروت اس کا آپ سمجھ جائیے کہ وہ اس کا معنی ہوا فساد برپا کرنے والے اور معاشروں کو تباہ و برباد کر دینے والے۔ یہ تو ہاروت و ماروت کا معنی ہو گیا۔ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے ملکین، یہاں سے پورا کا پورا قصہ شروع ہوتا ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر، بائبل میں اس کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، اور ہمارے ہاں جو تفاصیل لکھی گئی ہیں میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ وہ ساری کی ساری مستعار لی گئی ہیں بائبل سے، کیونکہ ان کو قرآن سے تو کچھ نہیں مل سکتا تھا، قرآن میں تو اس کی کوئی تفصیل نہیں لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں اس آیت کو بنا کر کیا پیش کیا گیا ہے، ذرا وہ سنیے۔ بتایا گیا ہے کہ بابل شہر میں دو فرشتے تھے جن کا نام تھا ہاروت و ماروت، یہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ کیا سکھایا کرتے تھے؟ جادو۔ اور یہ جادو کس نے نازل کیا تھا؟ یہ جادو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر نازل کیا گیا تھا، یہ ہمارے ہاں معروف ہے۔ اب آپ مجھے دوبارہ بتائیے اس آیت میں دیکھ کر کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اس میں کہیں بھی جادو کے نازل ہونے کا ذکر موجود ہے؟ سحر کا لفظ آیا ہے؟ نہیں آیا۔ یہ ان کی اپنی افتراء ہے، یہ ان کا اپنا جھوٹ ہے، یہ ان کا ان کہانیوں کی بنا پر اس آیت کا ترجمہ کرنا ہے۔ اس میں کہیں بھی جادو کا لفظ موجود نہیں ہے۔ میں آیت پڑھ رہا ہوں، دیکھ لیجئے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے ہاروت و ماروت فرشتوں پر بابل میں، اس میں کہیں سحر کا لفظ موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ ثابت کیا جائے کہ جادو نازل کیا گیا تھا، سحر کا لفظ موجود ہی نہیں ہے۔ آگے دیکھ لیجئے۔ وما یعلمان من احد، وہ دونوں کسی کو نہیں سکھایا کرتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہا کرتے تھے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو صرف فتنہ ہیں، فلا تکفر، تم کفر مت کرو۔ یہاں بھی کہیں سحر کا لفظ موجود ہے؟ نہیں ہے اس میں سحر کا لفظ موجود۔ فیتعلمون منہما، پھر وہ لوگ ان دونوں سے سیکھا کرتے تھے، ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، وہ چیز سیکھا کرتے تھے جس کے ذریعے وہ شخص اور اس کے زوج کے درمیان تفریق کر دیا کریں۔ یہاں پر کہیں سحر کا لفظ موجود ہے؟ نہیں ہے موجود۔ لیکن ہمارے ہاں اس آیت کو بیان کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بابل میں دو فرشتوں پر جادو نازل کیا گیا، لوگوں کو وہ جادو سکھایا کرتے تھے اور لوگ ان سے جادو سیکھ کر میاں اور بیوی کے درمیان تفریق کروایا کرتے تھے۔ اس میں کہیں بھی سحر کا لفظ موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جو قرآن میں اضافہ کر کے لوگوں کے اندر پھیلا دی گئی ہیں، رائج کر دی گئی ہیں، اور بدترین قسم کا گناہ اور جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر، قرآن کے نام کے اوپر کسی کے سحر کا اضافہ کر کے اپنی طرف سے کہانیاں گھڑ دی جائیں۔ یہ بدترین جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ ایسا جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ نبی بھی اگر ہمارے اوپر کوئی جھوٹ گھڑ دیتا خود سے بنا کر، تقوّلہ کا مطلب ہوتا ہے خود سے الفاظ بنا کر کوئی بات گھڑ دینا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم یقینی طور پر اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم اس کی شیرہ کو کاٹ ڈالتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تم میں سے کسی ایک کی جرت نہیں تھی جو بچا لیتا اس کو۔ ایسا بدترین قسم کا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ نبی کے بارے میں فرما رہا ہے کہ نبی اگر یہ کام کرتا تو ہم اس کو بھی پکڑ لیتے۔ اتنا بدترین قسم کا جرم کرتے ہیں
کہ اس کے اندر سحر کا لفظ شامل کر کے جادو کا معنی استعمال کر کے پورا کا پورا سینیریو کریٹ کر لیتے ہیں اور پھر ہمارے یہاں رائج کر دیتے ہیں. تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ جادو جو ہے وہ سکھایا کرتے تھے. یہ دونوں جادو کا تو لفظ ہی نہیں ہے اس کے اندر سرے سے, تو آپ نے جادو کا ترجمہ بیان کرنا شروع کر دیا ہے. اور کس بنیاد پہ بیان کرنا شروع کر دیا ہے آپ نے کہ جادو سکھایا کرتے تھے؟ تو آپ صرف یہیں سے سمجھ جائیے کہ اس آیت کو بیان کرنے والے اس طرز کے اندر یہ اپنے خود ساختہ نظریات کو لوگوں میں رائج کرنے والے ہیں, اور قرآن نے ان کا بالکل ساتھ نہیں دیا ہے. قرآن نے بالکل واضح کر دیا ہے. قرآن نے کیا کہا ہے؟ وما انزل علی الملکین, جو کچھ نازل کیا گیا. اب جو کچھ میں تم سحر شامل کر دو, جھوٹ شامل کر دو, اپنی طرف سے شامل کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی. پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے, یہ معاملہ کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ بائبل کی طرف چلے جائیے. بائبل کے اندر بھی وضاحت سے یہ موجود نہیں ہے کہ وہاں پر وہ سحر سکھایا کرتے تھے اس آیت کے ضمن کے اندر, اس بیان کے ضمن کے اندر. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے کہانی پیش کی ہے بائبل سے, تفاصیل سے, ان میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ بابل میں ہاروت و ماروت پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جادو نازل کیا گیا. یہ تو ان کی اپنی گھڑند ہے. یہاں کا لکھا ہوا ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. ماں کو انہوں نے موصولہ قرار دیا اور کہا کہ جو نازل کیا گیا. نازل کیا گیا کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, اس بات کو اچھی طرح سمجھنا. یہ آپ منسوب کر سکتے ہیں, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نازل کیا گیا. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. ہاروت و ماروت دو فسادی قسم کے لوگ تھے جنہیں فرشتہ صفت سمجھا جاتا تھا, جنہیں بڑا نیک سمجھا جاتا تھا. قرآن نے انسان کے لیے ملک کا لفظ استعمال کیا ہے. آپ جائیے سورہ یوسف کے اندر, عورتیں کیا کہتی ہیں؟ ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو بزرگ فرشتہ ہے, ملک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ملک کا لفظ قرآن میں انسانوں کے لیے استعمال کیا ہے. بڑے فرشتہ صرف بن کے معاشرے کے اندر تباہیاں مچایا کرتے تھے, جیسے کہ منافقین سب سے آگے رہتے تھے اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر. وما انزل, اور جو کچھ نازل کیا گیا ملکین کے اوپر, بابل کے اندر ہاروت و ماروت کے اوپر. یہ نازل کرنے والے کون تھے؟ یہ وہ تھے جو دوسرے ممالک کے اندر رہا کرتے تھے. اگر آپ اس کو ریاستی لیول سے سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. کسی ملک میں انتشار کرنا ہوتا ہے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ اسی ملک کے اندر بہترین بندوں کو منتخب کر لیں جن کا بڑا جو ہے وہ اثر پایا جاتا ہو, اور ان کے اوپر آپ تدبیریں نازل کرتے رہیں, ان کو تدبیریں بتاتے رہیں. وما يعلمان من احد حتى يقولا, جو نازل کیا گیا تھا اس کو وہ سکھایا کرتے تھے. وما یہاں پر مائے نافیہ, یہ سب کا اتفاق ہے کہ یہاں پر مائے نافیہ آیا ہے. وما يعلمان, وہ دونوں نہیں سکھایا کرتے تھے, من احد کسی ایک کو, حتی یقولا یہاں تک کہ وہ کہا کرتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر. یہاں بھی انما حصر کے لیے آیا ہے, ہم صرف اور صرف فتنہ ہیں. فلا تکفر, تو تم کفر مت کرنا. کفر کرنے کا مطلب ہمیشہ اللہ کے خلاف کام کرنا نہیں ہوتا. کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے انکار کر دینا, چھپا لینا, یہ سارا اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے. انما نحن فتنۃ, ہم تو صرف فتنہ ہیں. اب ہم نے جو ٹرمز یاد کی ہوئی ہے نا, فتنہ منفی ہے, تکفر صرف اللہ سے کفر کے لیے استعمال کیا جائے گا. یہاں پر ریاستی لیول کی بات ہو رہی ہے. فتنہ کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں, پہلے زمانے کے اندر سونے کو پگھلایا جاتا تھا اور اس کی کھوٹ کو الگ کر دیا جاتا تھا. اس کو عربی زبان میں فتنہ کہا جاتا ہے. عربی زبان میں فتانہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایک ایسے کسوٹی کے لیے, ایسے پتھر کے لیے جس پہ گھس کر سونے کی اصلیت کو چیک کیا جاتا تھا. تو کھرے کو کھوٹے سے الگ کر دینا, اس کو کہتے ہیں فتن, فتنہ, کسی کی اصلیت کو ظاہر کر دینا. تو کہتا ہے انما نحن فتنۃ, ہم تو صرف فتنہ ہیں, ہم لوگوں کی اصلیت کو جانچنے والے ہیں, ہم صرف لوگوں کو الگ کر کے دیکھنے والے ہیں کہ ان میں سے کون کھرے ہیں کون کھوٹے ہیں. فلا تکفر, ہم نے تمہیں سکھا تو دیا ہے لیکن تمہیں
ابھی ان سے جدائی اختیار نہیں کرنی ہے، فلا تکفر، ابھی انکار نہیں کرنا ہے۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، تو لوگ ان سے سیکھا کرتے تھے جس کے ذریعے وہ مر اور زوج کے درمیان تفریق کو قائم کر سکیں۔ اب مر کا معنی تو ہوتا ہے شخصیت، اور زوج کا معنی ہم جب دیکھتے ہیں وہاں پر بیوی کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو ترجمے کیے گئے نا یہ مردوں نے کیے ہیں، تو ان کو زوج میں ہمیشہ بیوی نظر آتی ہے۔ عربی زبان میں زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑ، یہ جوڑ مطابق بھی ہو سکتا ہے اور متضاد بھی ہو سکتا ہے، جیسے دن اور رات زوج ہیں، ایک پاؤں کا جوتا اور دوسرے پاؤں کا جوتا، یہ دونوں بھی زوج ہیں، مماثل بھی ہیں ایک دوسرے کے، اور دن اور رات یہ متضاد ہیں لیکن یہ زوج کہلاتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ تو مر اور زوج کا لفظ کا معنی یہ نہیں ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کروا کے کون سے معاشرے کو تباہ کر سکتے ہیں آپ ملکیت کی بات کر رہے ہیں، ریاست کی بات کر رہے ہیں، ریاست کو ختم کرنے کے لیے جماعتوں کے درمیان تفریق کرنی پڑتی ہے، میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنے سے تو گھر اجڑے گا، ریاست ختم نہیں ہوگی، اس کو سمجھیں۔ تو بین المرئی و زوجی، زوج کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اور اس کی جماعت کے درمیان کس طرح تفریق کروانی ہے، اس کو سیکھا کرتے تھے ان لوگوں سے، ہاروت و ماروت سے، کیونکہ ریاستی لیول کی بات ہو رہی ہے۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور ان لوگوں کی یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ کسی ایک کو اس چیز کے ذریعے نقصان پہنچا دیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے قانون کے مطابق۔ میں نے باذن اللہ بہت واضح کر دیا تھا، اللہ کے قانون کیا ہے کہ جب تک انسان خود سے برائی نہیں چاہے گا اس کو کوئی چیز برائی نہیں پہنچا سکتی، اس کو برا نہیں بنا سکتی۔ جب یہ تفریق کروایا کرتے تھے لوگوں کے درمیان تو جو ان میں سے لالچی قسم کے لوگ تھے، جو بغاوتی قسم کے لوگ تھے، وہ چاہتے تھے تو شامل ہوتے تھے۔ یہ سارا سینیریو آپ ریاستی لیول پہ دیکھتے جائیے، تاریخیں اٹھا لیجئے، جو لالچی اور بغاوت قسم کے باغی قسم کے لوگ تھے وہی بغاوت کرتے تھے۔ تو یہ قانون ہے، آپ کسی کو اگر پھسلا رہے ہیں اور وہ چاہ بھی رہا ہے پھسلنا، یعنی کہ وہ وہاں سے بغاوت کرنا چاہ بھی رہا ہے تو ہی آپ کا ساتھ دے گا، ورنہ تو وہ خلاف ہو جائے گا آپ کے۔ تو الا باذن اللہ کا معنی یہ ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ میں آگے جا کے انشاءاللہ بیان کروں گا، میں ابھی اس کو یہاں تک رکھتا ہوں۔ یہ میں نے روایتی ترجمہ کیا ہے جو ہمارے یہاں موجود ہے، اور یہ روایتی ترجمہ کا مطلب میں بتا دوں کہ وما انزل کا معنی میں نے کیا ہے مائے موصولہ، جو کچھ نازل کیا گیا، جو کچھ نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، میں نے سارا ترجمہ وہی کیا ہے۔ تو آپ یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو روایتی ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اس کے مطابق بھی یہ بیٹھ ہی نہیں سکتی صحیح بات، کیونکہ ملائکین کے جو لفظ آیا نا یہ کہتے ہیں فرشتے تھے۔ فرشتوں کے بارے میں آپ قرآن میں پڑھ لیجئے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ الحجر کے اندر ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، جب مائے نافیہ کے بعد الا آتا ہے تو حصر کا کام دیتا ہے عربی زبان میں، ہم ملائکہ کو اتارتے ہی نہیں ہیں مگر حق کے ساتھ، ہم ملائکہ کو صرف حق کے ساتھ نازل فرماتے ہیں۔ اور یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ دو فرشتے زمین میں رہا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر جادو نازل فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا کس پر؟ فرشتوں پر۔ آیات کیا کہہ رہی ہے؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ملائکہ نازل ہوتے ہیں حق کے ساتھ، یہ نہیں ہوتا کہ وہ پہلے نازل ہو جائیں اور حق ان کی یعنی ان کے بعد کوئی چیز ان پر نازل کی جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر حصر کے ساتھ ہی یاد رکھیے گا، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم ملائکہ کو صرف حق کے ساتھ نازل فرماتے ہیں، ملائکہ خالی نہیں آتے ہیں کہ خالی آئیں گے پھر ان کے اوپر نازل کیا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حصر کے ساتھ آیا ہے۔ اب جو بھی ترجمہ کیا جائے گا وہ اس کے مطابق کیا جائے گا کیونکہ یہ حصر کے ساتھ ہے، یہ قانون ہے، قرآن کا اسلوب ہے یہ۔ تو یہ سارا کا سارا جو اعجوبہ پسند ترجمہ بیان کیا گیا نا کہ فرشتے قرار دے دیا گیا ملائکین کا لفظ، تو یہ تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا،
کیونکہ پھر وہاں سے ٹکراؤ شروع ہو جائے گا، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق کے ساتھ، کہ فرشتوں یعنی ملائکہ کو تو نازل ہی حق کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو وما انزل علی الملکین ہے، اس کا معنی پھر یہی ہوگا اگر میں روایتی ترجمہ کروں گا، اور جو کچھ ملکین پر یعنی ایسے لوگوں پر جو فرشتہ صفت بنے ہوئے تھے بابل میں نازل کیا گیا، اور وہ فتنہ اور فساد کرنے والے تھے، اس لیے ان کا نام ہاروت و ماروت تھا۔ وہ لوگوں کو تدابیر سکھایا کرتے تھے، وہ تدابیر سکھانے کے بعد کہا کرتے تھے کہ ہم یہاں پر اس لیے موجود ہیں تاکہ لوگوں کو جانچ کر سکیں کہ سلیمان کی جو ریاست قائم ہے اس کے خلاف بغاوت کے لیے کون شامل ہو سکتا ہے اور کون شامل نہیں ہوگا۔ ہم تو یہ جانچ رہے ہیں، ہم تو فتنہ ہیں، جانچنے والے ہیں، جانچیں گے، اور جن کو ہم نے جانچ لیا ہے، جن کو سکھا دیا ہے، اب ہم ان کو یہ کہہ دیں گے فلا تکفر، ابھی تمہیں شامل ہونا ہے ان کے ساتھ، الگ نہیں ہونا ہے، الگ ہو جاؤ گے تو سامنے کھل کے آ جاؤ گے، ابھی شامل لو، جماعت میں شامل لو، تم سے بھی کام لیا جائے گا۔ تمہیں کام کیا کرنا ہے؟ تمہیں کام یہ کرنا ہے کہ تمہیں لوگوں کے درمیان جدائی پیدا کرنی ہے، جو جماعتیں یہاں پر کام کر رہی ہیں، سرگرم عمل ہیں، ان کے درمیان تفریق پیدا کر دو، بین المرء و زوجہ۔ اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جماعتوں کے درمیان جو افتراق پیدا ہوتا ہے وہ جبھی پیدا ہوتا ہے جبکہ جماعتوں کے درمیان بغاوت ہوتی ہے، باغی لوگ موجود ہوتے ہیں، یہ ہے الا باذن اللہ، اور یہ ہے اس کا معنی جو ہمارے ہاں روایتی ترجمہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس ترجمے کے مطابق بھی آپ دیکھ لیجئے، کہیں بھی نہ تو جادو کا ذکر ہے، نہ ہی کہیں پہ یہ مراد لیا جا سکتا ہے کہ فرشتے آسمان سے نازل کیے گئے پھر ان کے اوپر جادو اتارا گیا، بنتا ہی نہیں ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آیتیں پیش کر دی ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ابھی روایتی ترجمے کے مطابق سمجھا دیا ہے، اس کے مطابق بھی بالکل اپوزٹ ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے۔ اب میں انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر اس کا جو ما انزلہ ہے نا، اس کو میں بتاؤں گا کہ یہاں پر وما انزلہ کو اگر مائے نافیہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جتنے ما ہیں نا دیکھ لیجئے یہ سب مائے نافیہ ہیں، نیگیٹو بنا رہے ہیں، صرف واحد یہاں پر وما انزلہ کو مائے موصولہ قرار دیا گیا ہے ان مفسرین مترجمین کی طرف سے جنہوں نے بائبل سے کہانیاں اخذ کی ہیں، کیونکہ اس کے مطابق فٹ ہی نہیں بیٹھ رہا تھا یہ، تو انہوں نے یہاں پر ما کو مائے موصولہ قرار دیا۔ اب میں انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر مائے نافیہ کے مطابق ترجمہ کر کے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ کہ اگر ہم مائے نافیہ سمجھتے ہیں تو اس کے مطابق اس آیات کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے سیشن میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔